وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر ہے 78۔ جی، تو اس میں یہود کا ایک اور گناہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ ان کی یہود کی گناہوں کی فہرست بڑی طویل ہے، اور اللہ نے قرآن پاک میں سب ان کی چالیں، ان کی سازشیں، جو کچھ بھی یہ گناہ کے کام کرتے تھے، اللہ نے کھول کے بیان کر دیا۔ پچھلی آیت میں اللہ نے بتایا کہ دنیاوی فائدوں کے لیے یہ لوگ اللہ سے کیے ہوئے وعدے اور قسمیں توڑ دیتے تھے بہت آسانی سے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ، اور بے شک ان میں سے البتہ ایک گروہ ایسا تھا وہ موڑتے ہیں اپنی زبانوں کو بالکتابی ساتھ کتاب کے، یعنی اللہ کا جو کلام ہے، کتاب کلام اللہ ہے اور آسمان سے آیا ہوا کلام ہے، اس کلام کو اس طریقے سے پڑھتے تھے، زبانوں کو ٹویسٹ دے کے لِتَحْسَبُوهُ، تاکہ تم سمجھو اس کو من الکتابی، کتاب میں سے، کہ ایسے پڑھتے تھے۔ فار ایگزامپل، جیسے آج کل بھی عربی زبان ہمارے بہت چند کچھ علماء جانتے ہیں، عام لوگ تو نہیں جانتے۔ اب جو شخص عربی زبان جانتا ہے، جب وہ عربک ٹیکسٹ پڑھ رہا ہے، اگر وہ ٹیکسٹ کے اندر کوئی چیز ایڈ کر دے اپنی طرف سے یا کم کر دے کسی لفظ کو، عام لوگ تو نہیں اس کو پکڑ سکتے، کسی کو نہیں معلوم، کیونکہ ہر ایک کو عربی زبان نہیں آتی ہے۔ اسی طرح یہود کیا کرتے تھے، ٹیکسٹ میں چینجنگ کر دیتے تھے، یا ٹیکسٹ کا ورڈ ہی چینج اس طرح سے پڑھتے تھے کہ اس کے میننگ چینج ہو جائیں۔ وما ہوا من الکتاب، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا تھا جو وہ اس کو ورڈ کو چینج کرتے تھے۔ جیسے مختلف جگہوں پر اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی۔ سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھا، انہوں نے کہا من و سلوہ نہیں چاہیے ہمیں، تو ساگ ترکاری چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، اور دیکھو داخل ہوتے وقت حتّتن کہتے ہوئے داخل ہونا، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ انہوں نے حتّتن کو چینج کر کے ہنتتن کہنا شروع کر دیا۔ ہنتتن کا مطلب تھا گندم، گندم مانگتے ہوئے داخل ہوئے۔ اکثر جگہوں پہ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ ورڈز کو چینج کر دیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے، لوگوں کو تعلیم دیتے تھے۔ جب تعلیم دیتے تھے تو عرب کے لوگ آتے تھے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے رائنا، یعنی رائنا کا مطلب تھا رعایت کیجئے، توجہ فرمائیے۔ یعنی جب بات سمجھ میں نہیں آتی تو ایک سٹائل ہے دوسرے کو مخاطب کرنے کا، استاد کو مخاطب کرنے کا، کہ ہماری طرف بھی ذرا رعایت کیجئے، ہمیں بھی ذرا توجہ دیجئے، ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو یہ لوگ جب مجلس میں بیٹھتے تھے تو کیا کرتے تھے، رائنا کہہ دیتے تھے۔ اور رائنا کا کیا مطلب ہے، گڈریا، چرواہا، جان کے اس چیز کو چینج کرتے تھے۔ کوئی پکڑ لیتا تھا تو کہہ دیتے تھے جی ہم نے تو رائنا بولا تھا، اب آپ کو کچھ اور سمجھ میں آیا ہے۔ اس طرح سے ورڈز کو یہ چینج کرتے تھے، اور اسی طرح کلام اللہ کے ساتھ چینجنگ کر دیتے تھے۔ جیسے ایک وہ واقعہ ہے نا کہ ایک بندے نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا السلام علیکم، یعنی السلام علیکم کا مطلب ہے آپ پر سلامتی ہو۔ السلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں تم پر موت ہو، سام موت کو کہتے ہیں، یعنی اس کو چینج کر دیا۔ تو اس طرح سے یہ چینج کیا کرتے تھے ورڈز کو۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور ساتھ میں یہ بھی کہتے تھے کہ یہ تو کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اللہ کہتے ہیں حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں تھا۔ کتنا بڑا یہ گناہ ہے کہ اللہ کے آسمان سے آئے ہوئے کلام کے ساتھ جو ہے اس قسم کے کام یہ کیا کرتے تھے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ پر، جو چیز اللہ نے لکھی ہی نہیں وہ یہ خود سے بنا لیتے تھے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے ہوئے، جان بوجھ کر یہ گناہ۔ چلیں پڑھتے پڑھتے آپ کا بغیر نیت کے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، مگر یہ جان بوجھ کر یہ غلط کام کرتے تھے۔ کتنا بڑا ظلم، زیادتی اور گناہ ہے، آپ سوچیں، اللہ کے کلام کے ساتھ تبدیلی کرنا۔ ایک تو جھوٹ بولنا، ٹھیک ہے، اللہ پر جھوٹ باندھنا، پھر دوسرا گناہ کہ اللہ کے کلام میں چینجنگ کر دینا اپنی مرضی سے، اور پھر تیسرا گناہ جان بوجھ کر یہ کام کرنا، اللہ پر جھوٹ باندھنا۔ یہ صرف لوگ عربی زبان کے ساتھ نہیں، بعض دفعہ حدیثوں کے ساتھ بھی لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ خود ہی اقوال جو ہیں، بزرگوں کے اقوال ہیں، پتہ ہی نہیں حدیث ہے یا نہیں۔ حدیث تو ٹپیکل ایک وہ ورڈ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب ہے، اور کوئی بھی قول کو آپ نے یہ کہہ دیا، اچھی بات ہے بے شک، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پوچھیں کہ ریفرنس کہاں ہے، تو لوگ کہتے ہیں لو جی یہ تو وہیں کتابوں میں لکھا ہوا ہے جہاں سے آپ نے حدیثیں پڑھی ہیں، وہیں پر یہ بھی لکھا ہوا ہے، پڑھ لیں آپ خود ہی جا کے۔
یعنی یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھنا ہے کہ جب ایک بات انہوں نے کہی نہیں تو آپ ان کے ساتھ اس بات کو منسوب کر رہے ہیں۔ جانتے بوجھتے ہوئے بعض دفعہ لوگ ایسے کرتے ہیں، اور کلام اللہ کے ساتھ اگر اس قسم کا کام کیا جائے تو یہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو اس قسم کے یہ کام معاملات کیا کرتے تھے اللہ کی کتاب کے ساتھ، اپنی زبانوں کو موڑ تروڑ کے بات کو ایسے بیان کرنا، ایسا فتویٰ دے دینا، اور ٹیکسٹ پڑھ لینا۔ عام لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ٹیکسٹ اصل میں کیا ہے۔ عربی پڑھتے پڑھتے اگر آپ کوئی عربی کا شعر قرآن کی عربی کے ساتھ پڑھ دیں گے، عام آدمی جس کو عربی کی نہیں سمجھ ہے اس کو کیا معلوم کہ آپ نے قرآن پڑھا ہے یا پھر آپ نے اپنی بھی کوئی چیز اس میں ایڈ کر دی ہے۔ تو اس طرح کے معاملات یہ لوگ کیا کرتے تھے جان بوجھ کر۔ تو ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔